ان کے پاس ہیں، مگر جو حال ہوا، جو حال ہم نے دیکھا کہ سڑک پہ اداروں کے لوگ موجود نہیں تھے، افسران عید منانے اندرون سندھ جا چکے تھے، جب لوکل لوگوں کو ہائر نہیں کریں گے، نوکریاں نہیں دیں گے، جعلی ڈومسائلز پہ اندرون سندھ سے یہاں لا کے ان کو نوکریاں دیں گے، تو اسی طرح ہوتا ہے۔ میں یہ پریس کانفرنس خاص طور پہ جو میں نے ذکر کیا، اور کراچی کی عوام، خاص طور پہ کراچی کی عوام کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ان سارے وسائل کے ہوتے ہوئے آپ نے، سندھ حکومت نے پلاننگ کیوں نہیں کی؟ اس سے زیادہ بیڈ گورننس ہو نہیں سکتی۔ آپ کو پتا تھا، فور کاسٹ تھی کہ 1 مہینے پہلے فور کاسٹ مل رہی تھی آپ کو۔ اب ویسے تو ہمارے جو سندھ کے صاحب اقتدار ہیں وہ ماشاءاللہ سارے ایکسپرٹ ہیں آئی ٹی میں، اچھے اچھے موبائلز کیری کرتے ہیں، گوگل پہ جاتے ہیں، مختلف چیزیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ کراچی کے موسم کو سرچ نہیں کیا تھا کیا ذمہ داروں نے؟ بقرہ عید تو ہر سال آتی ہے، اس کا علم نہیں تھا کیا کہ بقرہ عید پہ سڑکوں پہ آفلز پڑی ہوئی ہوں گی، ان کے ڈسپوزل کیسے کیا جائے گا؟ آپ کے لوگ کہاں ہیں؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے لوگ کہاں تھے؟ آپ نے مہینہ پہلے نالے صاف کیوں نہیں کیے؟ گاربیج سے لدے ہوئے ہیں سارے نالے، تقریباً 32 بڑے نالے ہیں، 540 چھوٹے نالے ہیں ٹاؤنز اور ڈی ایم سیز کے۔ پی ڈی ایم اے کہاں تھا؟ آپ سارا سسٹم ڈی سیز کے دفتر سے چلا رہے تھے۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب، ڈی سیز پہ اگر ڈیپینڈ کرنا تھا تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ 2 سالوں سے ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کاروبار کراچی چلا رہا ہے، اور کل تو انہوں نے اپنے نااہلی کا ایکسیپٹنس کیا، ایک چینل پہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، معذرت کی ہے میری اپنی نااہلی پہ۔ تو کیوں کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس شہر کے ساتھ؟ آپ نے پلان کیوں نہیں کیا تھا؟ کراچی کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے بقرہ عید کے لیے پلان کیوں نہیں کیا تھا؟ جب ہم کے ایم سی دیکھ رہے تھے 4 دفعہ بڑی بارشیں ہوئیں، انڈر پاسز بند نہیں ہوئے، کل سارے انڈر پاسز بند تھے، سارے وسائل آپ کے پاس تھے، میرے پاس نہیں تھے، ڈی ایم سیز کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو آج آپ کے پاس ہیں۔ یہ فنکشنز آپ کے نہیں ہیں۔ میں 4 سال ایز اے میئر، میرے چیئرمین سارے یہ چیختے رہے، یہ فنکشنز آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، جو آپ نے سارے اختیارات وسائل سمیت، فنڈ سمیت اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کراچی کے ٹیکس پہ، اپنی بجٹ سپیچ پہ کریڈٹ تو لیتے ہو کہ ہم نے ایسے میجرز لیے کہ پچھلا ریکارڈ کراچی کے لوگوں نے توڑ دیا اور ٹیکسز زیادہ جمع کرائے۔ تو کراچی کے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس جس نے ریکارڈ توڑا، وہ ٹیکس جاتا کہاں ہے؟ وہ ٹیکس لگتا کیوں نہیں ہے؟ کراچی کا حال دیکھیں آپ، یہاں کے انڈسٹریل زون جا کے دیکھیں، کراچی کو تباہی پہ لے جا چکے ہو آپ۔ خدا کا واسطہ ہے، بلاول صاحب، آصف زرداری صاحب سے مخاطب ہوں، کراچی کا حال دیکھیں، ان کی نااہلی دیکھیں، اپنی ٹیم کی بیڈ گورننس دیکھیں، ارسپانسبلٹی دیکھیں کہ کل چیف ایگزیکٹو صاحب ایک ہنگامی میٹنگ انہوں نے سی ایم ہاؤس میں بلا لی، یہ 1 مہینے پہلے بلانی چاہیے تھی۔ کل شارع فیصل پہ وزٹ کر لیا آپ لوگوں نے، شارع فیصل کراچی نہیں ہے، کراچی ہے اورنگی، کورنگی، لانڈی، نیو کراچی، نارتھ نازم آباد، ملیر، ساؤتھ ڈسٹرکٹ، اورنگی، بلدیہ، یہ ہے کراچی۔ صرف سٹار گیٹ کا چکر لگا لینا
اس سے کام نہیں بنے گا. میں بہت دھیمے سے آپ کو میں کرٹیسائز کر رہا ہوں، بہت دھیمے سے، کہ میرا ایگریمنٹ بھی ہے آپ کے ساتھ ایک. اس کی وجہ میں اور میڈیا کے توسط سے عوام کو بتاؤں گا. آپ ٹوٹل ناکام ہوئے ہو اس لیے کہ آپ نے اختیارات نیچے نہیں دیے. آپ نے، آپ کی حکومت نے، جب آپ کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ میں تھی، آصف صاحب نے 18 امینڈمنٹ کر کے سارے اختیارات وفاق سے تو لے لیے، ایڈمنسٹریٹو پاورز بھی لے لیے، فائنینشیل پاورز بھی لے لیے. آپ کے پاس 1200 ارب سے زیادہ NFC ایوارڈ آتا ہے، 800 سے زیادہ NFC ایوارڈ، اپروکسیمیٹلی 400 کے قریب کراچی دیتا ہے آپ کو. 1200 ارب آپ کو ملتا ہے ڈائریکٹ. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آرٹیکل 140A کو نیک نیتی سے امپلیمنٹ کریں. آپ کا فرض بنتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کریں. جس طرح سے آپ نے اختیارات اپنے لیے تو لے لیے صوبے کے لیے، صوبے سے نیچے بھی ایک حکومت ہے، وہ صرف MQM کی نہیں ہے، وہ صرف حیدرآباد، کراچی، میرپور خاص سکھر نہیں ہے. اس میں 14 ڈسٹرکٹس ہیں اندرون سندھ کے، جن پہ ابھی الیکشن ہوئے تھے. ان کا حال دیکھیں جا کے، لاڑکانہ، نوڈیرو کا حال دیکھیں جا کے. اگر آپ نچلی سطح پہ اختیارات دیتے تو یہ سارے ڈسٹرکٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے، یہاں پروسپیرٹی آئی ہوئی ہوتی. یہاں جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کاٹیج انڈسٹریز مینیج کرتے اپنے فنڈ سے، ٹیکسز اپنے پاس رکھ کے اس کو صحیح یوٹیلائز کرتے، کیونکہ وہ جواب دہ ڈائریکٹ ہیں عوام کے. کراچی کا ٹیکس کراچی میں لگنا چاہیے، حیدرآباد کا ٹیکس حیدرآباد میں لگنا چاہیے. جب NFC ایوارڈ آتا ہے تو جہاں کا مینڈیٹ ہے، کراچی کا مینڈیٹ MQM کے پاس ہے. ہم آپ کے ایک ایگریمنٹ میں سے پابند ہیں. آپ نے اس ایگریمنٹ میں یہ وعدے کیے تھے، یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ ایک دوسرے کو کے مینڈیٹ کو احترام دیں گے، ایکسپٹ کریں گے. اور جو مینڈیٹ جس جماعت کے پاس ہے، جو واحد جماعت ہے MQM، جس کے پاس جینوئن مینڈیٹ ہے، ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے. مگر افسوس کہ کراچی کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو رہا. شہر کا حال دیکھ لیں، اس سے زیادہ بیڈ گورننس، ill پلاننگ ہو نہیں سکتی. تباہ کر کے رکھ دیا پورا شہر. اور جہاں اموات ہوئی ہیں، جن کے غریبوں کے گھر گرے ہیں، جن کے گھروں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ان کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟ جو لڑکا نوکری پہ جاتا ہے، IIT چندری گڑھ روڈ جاتا ہے، IIT چندری گڑھ روڈ کا حال دیکھ لیں، جہاں سے آپ کو ٹیکسز ملتے ہیں. وہ اب کیسے جائے گا نوکری پہ؟ اس کی بائک خراب ہو چکی ہے، سیز ہو چکی ہے. کوئی پلان کریں CM صاحب کہ ان موٹر سائیکل سواروں کو جو ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہوئی ہے، جو کہ آپ نے 15 سال سے نہیں پرووائڈ کی، ان کو کمپنسیشن دیا جائے. کوئی ٹیم بنائیں جو افیکٹڈ ایریاز ہیں، جہاں گھر کچی آبادیاں ہیں، جہاں گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، ایک ٹیم بنائیں، وہ سروے کریں اور وہاں ایسٹیمیٹ بنا کے دیں آپ کو. آپ ان کو کمپنسیٹ کریں، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی تباہی آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوئی. اگر آپ پلاننگ کر لیتے 1 ماہ پہلے تو یہ حالات نہیں ہوتے. بقرہ عید کا بھی پتا تھا آپ کو، بارش کا بھی آپ کو پتا تھا، مگر انٹرسٹ نہیں ہے. یہ کام ہوتے ہیں انٹرسٹ سے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ 15 سال سے آپ یہ بجٹ NFC ایوارڈ کے تھرو لے رہے ہیں، مگر مسائل چونکہ تو نہیں، مسائل اور گمبھیر ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. یہ تو تھے حالات کراچی کے، جو میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ انکمپٹنس، نا اہلی، جس کی ایکسیپٹنس ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کل ایک TV چینل پہ کی،
کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری نااہلی کی وجہ سے یہ۔ اب میں آپ کے توسط سے پاکستان کے لوگوں کی توجہ، اداروں کی توجہ، فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ MKM واحد جماعت ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو۔ 35 سالوں سے یہ جدوجہد کر رہی ہے۔ آج اگر اسمبلیوں میں مڈل کلاس، اگر لوور مڈل کلاس کی آواز کوئی اٹھاتا ہے، دیٹ از اونلی MKM پاکستان، اور کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کر رہی ہو۔ ہم چاہے وہ شہری سندھ ہو، چاہے وہ دیہی سندھ ہو، کراچی کے ایشوز ہوں، صرف MKM ہے جس کے پاس جینوئن مینڈیٹ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح سے MKM کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی رہی ہیں اور آج بھی جاری ہیں، کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا جاتا ہے۔ میں کراچی کی عوام سے مخاطب ہوں، آپ کے علم میں ہے یہ، مگر میں آپ کی یاد دہانی کے لیے، کیونکہ وجوہات ہیں، میں اس وجہ پہ آؤں گا کہ آپ کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے۔ پچھلی حکومت کو چوری کر کے سیٹیں دی گئیں 14، آدھا گنا جاتا ہے اس شہر کو، سب سے زیادہ ٹیکس یہیں سے لیا جاتا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کو جتوایا جاتا ہے یہاں لا لا کے، یہ ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ میں ان ساری سیاسی جماعتوں، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، اداروں کے لیے ان کی آنکھیں کھولنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ان کے لیے آئی اوپنر ہے۔ کراچی کے جو حال ہیں آج، یہ تو ہر سال ہی یہ حال ہوتا ہے، مگر اس بار تباہی کا عالم تھا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ لوگ جو ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں، نام نہاد سیاسی جماعتیں، کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے کوئی سودا کر لیا، مینڈیٹ بیچ دیا۔ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب کراچی کا مینڈیٹ، حیدرآباد کا مینڈیٹ، جو کہ آج 22 تاریخ کے بعد جب ہم لندن سے علیحدہ ہوئے اور رابطہ کمیٹی نے پوری کوشش کی کہ اس مینڈیٹ سے فائدہ اٹھا کے عوام کے مسائل حل کر سکیں، ہم اس جدوجہد میں پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم آج بھی مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ کے مینڈیٹ کو سامنے رکھ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساری بڑی سیاسی جماعتوں سے ایگریمنٹ کر چکے ہیں۔ PTI سے ایگریمنٹ کیا، آپ کے سامنے، کچھ حاصل نہیں ہوا کراچی کو، حالانکہ بڑے بھاری دل سے ان کے ساتھ ہم نے 3.5 سال گزارے۔ ایک تو 14 سیٹیں چوری کی ہوئی ہماری، اور یہ 7 سیٹیں مزید جو 2 بیساکھیاں دی ان کو 3.5 سال چلنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی سے ماضی میں ایگریمنٹ کیے، PMLN نون سے ایگریمنٹ کیے، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ آج جو پولیٹیکل ہماری سچویشن ہے، جو حالات ہیں، اس میں رہتے ہوئے، سیاسی ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنے عوام کے مسائل کے حل کے کراچی میں لیے MKM رابطہ کمیٹی اراکین پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کڑی تنقید کی انہوں نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر سال بارشوں میں یہی حال ہوتا ہے، اس بار تباہی بہت زیادہ ہے۔ سندھ حکومت نے جو بسیں چلائیں وہ بند ہو گئیں، 2 سال سے ایڈمنسٹریٹر کے پاس تمام اختیار ہے، وسائل کے رہتے ہوئے کام کیوں نہیں کیا؟